بہت وقت پہلے خراسان، ایران کا علاقہ میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کا بیٹا تھا ابراہیم بن ادہم، جو راجکمار تھا۔ سونے چاندی، نوکر چاکر، ہزاروں کی فوج، ہر چیز موجود تھی، لیکن اس کے دل میں ایک خالی پن تھا۔ وہ سوچتا، اگر میرے پاس سب کچھ ہے تو میں بے چین کیوں ہوں؟ راتوں کو نیند کیوں نہیں آتی؟ ایک رات وہ اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا جب اسے ایک آواز سنائی دی۔ کوئی شخص محل کی دیوار کے پاس کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا، اے ابراہیم، تو دنیا کے آرام میں ڈوبا ہے اور موت تجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی۔ دل دہل گیا۔ اسی وقت اس نے طے کر لیا، اب میں حق کی تلاش کروں گا۔ اگلی صبح ابراہیم نے سب چھوڑ دیا، تاج، تخت، محل، عیش و آرام، ایک معمولی لباس پہنا اور جنگلوں میں نکل پڑا۔ وہ کہتا، جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے وہ دیتا ہے جو کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ اب ایک درویش بن گیا تھا، کھانا مانگ کر کھاتا، راتیں عبادت میں بتاتا اور دل کو اللہ کی یاد سے سجاتا۔ ایک بار وہ کسی شہر سے گزر رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے غلط فہمی میں چور سمجھ لیا۔ انہیں اس کی فقیری کا یقین نہیں تھا۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا، پیٹا اور جیل میں ڈال دیا۔ کسی نے پوچھا، تم تو اللہ والے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابراہیم مسکرا کر بولے، میرے رب کا امتحان ہے۔ اگر میں صبر کر لوں تو شاید اس کے کرم کا ایک نیا دروازہ کھل جائے۔ رات کو جیل میں انہوں نے سجدہ کیا اور دعا کی، اے اللہ، میں گناہ گار سہی، لیکن تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں؟ ادھر ان کی ماں روز ان کے لیے دعا کرتی تھی، اے میرے رب، تو نے میرا بیٹا تجھ سے جوڑ لیا ہے، اب اسے کبھی شرمندہ نہ کر۔ رات کو اس جیل کے قاضی جج کو خواب میں اللہ کا حکم ہوا، میرے ولی کو قید سے آزاد کرو ورنہ میں تم سے حساب لوں گا۔ صبح ہوتے ہی قاضی بھاگا بھاگا جیل پہنچا اور ابراہیم کو چھوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ اس واقعے کے بعد ابراہیم بن ادہم کی عزت اور مقام ہر طرف پھیل گیا۔ لوگ دور دور سے ان سے ملنے اور دعا کروانے آتے تھے۔ وہ کہتے، میں بادشاہ تھا، پھر فقیر بنا، پھر رب نے مجھے اپنا ولی بنا لیا۔ صبر، دعا اور توبہ ہی میرا راستہ تھی۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ماں کی دعا غلط فیصلے کو بھی رحمت میں بدل دیتی ہے۔ صبر، توکل اور اخلاص والا ہر شخص اللہ کی مدد کا حقدار ہے۔